نبی کی مزار کے اوپر گنبد کیوں ہے؟ نبی کی مزار کے اوپر نہیں، مزار اصل کہیے، قبر نبی کہیے، قبر کو مزار کہنا نہیں چاہیے۔ مزار اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں مقدس جگہ جس کی زیارت کی جائے۔ الحمدللہ وہ مقدس جگہ جس کی زیارت مشروع ہے وہ 3 مسجد ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد عیلیہ بیت المقدس۔ تو یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت مسنون ہے، مشروع ہے، مستحب ہے، بافضیلت ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، صحیحین میں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، 3 مسجدوں کی زیارت کی جائے اور اس کے لیے کجاوا کسا جائے۔ یہ زیارت کا جب لفظ بولتے ہیں تو یہ مفہوم ہوتا ہے۔ باقی رہا لفظی اعتبار سے ٹھیک ہے، زیارت کا لفظ قبروں کے لیے بھی آیا ہے۔ زوروا موتاکم، اپنے مردوں کی زیارت کرو، زوروا القبور فإنہا تذکرکم الموت، مسلم کی حدیث ہے، موت یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت کرو، مگر زیارت مسنونہ ہونی چاہیے۔ جب لفظ مزار بولتے ہیں ایسی جگہ جس کی زیارت کی جائے تو عام طریقے سے متبرک مقدس مقام کے لیے اہل بدعت کے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس لفظ کی اصلاح پہلے کر لینی چاہیے۔ باقی رہا قبروں کی زیارت، سفر کر کے دور دراز سے باقاعدہ سفر کر کے جانا قبر کی زیارت کے لیے، یہ زیارت بدعی زیارت ہے۔ اور اگر وہاں جا کر اصحاب القبور سے مدد مانگے تو یہ تو شرکیہ زیارت ہوگی۔ باقی زیارت قبور جس کی تاکید آئی ہے وہ گرد و نواح اور قریب و پاس کی قبر ہے، جس کے لیے آدمی کو باقاعدہ سفر کر کے پہنچنے کی نوبت نہ آئے، یعنی اپنے شہر کی قبر ہے، آس پاس کی قبریں ہیں۔ یا یہ کہ آدمی کسی بڑے شہر میں اگر جاتا ہے اپنی ضرورت سے، تجارتی ضرورت سے، مثال کے طور پر آپ دلی جائیں اپنی تجارت کی غرض سے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ معین الدین چشتی کی قبر پر جا کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، مانگنے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے، یا اپنی موت یاد کرنے کے لیے، یا ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے لیے جانا چاہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے اگر آپ جاتے ہیں کہ نہیں ہم حیدرآباد سے معین الدین چشتی کی قبر کی زیارت کے واسطے جا رہے ہیں، تو یہ زیارت بدعی زیارت ہوگی اور اس راستے میں خرچ کیا جانے والا پیسہ آپ کا ناجائز ہوگا۔ تو اس لیے لفظ مزار کے تعلق سے تھوڑا سا متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی رہا ہمارے بھائی نے جو بات کہی یا سوال میں پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر مراد قبر پر، اگر مدینہ منورہ یا مدینہ نبویہ کسی کو جانے کی توفیق ہو تو مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے جائے۔ مسجد نبوی جو ہے یہ ہمارا مزار ہے، یعنی زیارت کی جگہ مسجد نبوی ہے، وہاں پہنچ کر نماز 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ قبر رسول پر جا کر کے دعا سلام کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود پڑھیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر پر سلام کریں، السلام علیکم یا ابا بکر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنک غفر اللہ لک وغفر اللہ لنا، اسی طریقے سے حضرت عمر کے قبر پر، اور پھر جا کر کے گھوم کر کے مسجد کی کسی جگہ میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے۔ تو باہر سے کوئی اگر آتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے تو وہاں قبر نبی یا شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر کی زیارت، یا بقیع غرقد کی زیارت، یا مدینہ میں جو اور قبریں ہیں ان کی زیارت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ مسنون زیارت کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ لیکن ہم یہاں سے دور دراز ملک سے مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے جا کر ضمناً قبروں کی زیارت کریں گے، یہاں سے ہمارا مقصد قبر نبوی کی زیارت نہ ہو، ورنہ یہ سفر ہمارا بدعی سفر ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ لینے کی۔ اب ایک سوال اصل میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ قبر رسول جس کو انہوں نے مزار سے تعبیر کیا، اس کے اوپر اتنی گفتگو آپ کے سامنے آئی، اللہ کرے اس میں بھی آپ کے لیے نفع کا پہلو ہو۔ عقیدے کی بات تھی اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اس پر گنبد کیوں ہے اور ہرا گنبد کیوں ہے اور تعمیر کیوں کی گئی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تعمیر غلط تعمیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں مدفون ہوئے، حجرہ عائشہ کے اندر، بعد میں مرور ایام کے بعد اس کو پختہ مکان کو پختہ کیا گیا۔ پھر یہ ہے کہ وہ مکان مسجد نبوی سے الگ بھی تھا، خلفائے بنی امیہ کے اخیر زمانے میں وہ مکان مسجد کے اندر شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں کا جو عقیدے کے پختہ لوگ نہ تھے، بعد کی صدیوں میں انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک گنبد بنا لیا اور ہرا بنا دیا نشان۔ تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ حجرہ
جس کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے وہ شرعی نقطۂ نظر سے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ واجب الہدم ہے کہ اس کو ڈھا دیا جائے، لیکن فتنے اور فساد کے ڈر سے حکومت ایسا قدم نہیں اٹھا رہی ہے، اور ایک طرح کی یہ مجبوری ہے۔ اللہ رب العالمین وہ دن لائے جب اسلام اور توحید کا غلبہ ہو اور اہل اسلام کو ایمان کی حقیقت، توحید کی حقیقت معلوم ہو، اور قبروں کے اوپر پختہ تعمیر کرنے اور اس پر قبہ بنانے کی حرمت کے تعلق سے پوری امت مسلمہ کو اللہ یقین دلا دے، تاکہ یہ قبہ خود بخود منہدم ہو جائے، یا جہاں جہاں دنیا میں قبے بنے ہوئے ہیں وہ سب منہدم ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بالش سے قبر اونچی ہو برابر کر دیا جائے، جو قبر پختہ ہو اس کو ڈھا دیا جائے، جائے کہ اس پر قبہ بنے۔ تو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہم قبروں پر قبہ بنائیں، یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، اور یہ ایک بدعی عمل ہے جو افسوس کے ساتھ ہوا، لیکن حالات کی نزاکت اور سنگینی کی وجہ سے اس کا انہدام نہ ماضی قریب میں ممکن ہو سکا ہے اور نہ ابھی ممکن ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے اور اس کے انہدام کی کوئی صورت نکلے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔